اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ الحمدللہ۔ سورۃ طٰہٰ آیا 116۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، یہاں سے انسان کی تمام مخلوقات پر فضیلت اور زندگی کے آغاز کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس حکم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل کیا، انہیں اشیاء کے نام سکھائے، انہیں فضیلت اور تکریم بخشی اور ان کے اکرام و تعظیم اور ان کی جلالت شان کو تسلیم کروانے کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور فرشتے اس حکم کو مانتے ہوئے فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ فرشتوں میں ایک جن ابلیس بھی تھا جس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رب العزت نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کر جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الاعراف آیا 12۔ آبا، اس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے سجدے کو انسان کا معاملہ سمجھا اور انسان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے سجدے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے سجدے کو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا معاملہ سمجھا، اس لیے انہوں نے اطاعت کی۔ ابلیس نے سجدے کو انسان کا معاملہ سمجھا اور انسان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے سجدے سے انکار کر دیا، اور ابلیس نے اس حکم کی طرف نہ دیکھا کہ اپنے سامنے انسان کو دیکھا جس کو اپنے سے کمتر جانا، تو سجدے سے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 117۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے قبل از وقت یہ آگاہ کر دیا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو شیطان اپنی حسد اور دشمنی کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ رب العزت نے اولاد آدم کو تنبیہ فرمائی، اے اولاد آدم شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یقیناً ہم نے شیطان کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الاعراف آیا 27۔ جنت سے نکلتے ہی کون سی مصیبتیں انسان کے انتظار میں تھیں؟ مشقت، گمراہی، پریشانیاں، رنج، محرومیاں اور جد و جہد۔ جنت سے باہر کی مشقتوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کھانے، لباس اور رہنے سہنے کی سہولتیں حاصل کرنے کی محنت اور مشقت ہے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ننگے رہو گے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 118۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ننگے رہو گے، یعنی جنت کی راحتوں میں تمہارے لیے بہترین کھانوں کا انتظام ہوگا،
جو تمہاری بھوک مٹانے کے لیے نہیں لطف کے لیے ہوں گے۔ جنت میں تمہیں کبھی بھوک نہ لگے گی۔ جنت میں تمہارے لیے بہترین لباس ہوں گے، وہاں کبھی ننگے نہ رہو گے۔ جنت میں انسان کو کون کون سی سہولتیں میسر تھیں؟ بھوک اور لباس کی فراہمی کے لیے شاہانہ انتظامات تھے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 119۔ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی، یعنی جنت کی بابرکت سرزمین میں تمہیں کبھی پیاس نہ لگے گی۔ جو مشروبات تمہیں پلائے جائیں گے وہ تمہارے لطف اور ذائقے کے لیے ہوں گے۔ جنت میں تمہارے آرام کے لیے سایوں کا اہتمام ہوگا، تمہیں کبھی دھوپ نہ لگے گی۔ جنت میں کن چیزوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا؟ بھوک، پیاس، دھوپ کی شدت کی وجہ سے ہونے والی پریشانی اور تھکاوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے بھوک اور عریانی کو کیوں جمع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھوک اور عریانی کو اس لیے جمع کیا، ایک اندرونی ذلت ہے اور ایک بیرونی۔ اسی طرح پیاس اندرونی گرمی ہے اور دھوپ بیرونی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، پس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہ ہو؟ سورۃ طٰہٰ آیہ 120۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں اس درخت کا پھل کھانے کے لیے آمادہ کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، اس مقام پر شیطانی وسوسے کی نسبت صرف آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی اور دوسرے مقام پر دونوں کی طرف کی گئی، اس لیے کہ اس معاملے میں حوا کی حیثیت صرف تابع کی ہے۔ لیکن بائبل کی روایت یوں ہے کہ شیطان نے پہلے حوا علیہ السلام کو بہکایا، پھر حوا نے آدم کو پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ بائبل کی اس روایت کو بعض مفسرین نے بھی نقل کر دیا، جبکہ یہ روایت قرآن کی اس آیت کے مطابق غلط قرار پاتی ہیں۔ قال یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، اس نے کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں؟ وہ ان سے کہتا تھا، جو کوئی اس درخت کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہ ہو، یعنی تمہیں لازوال بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یوں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کے دام فریب میں آ گئے۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کے کھاتے ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ رب العزت نے فرمایا، پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا۔ اور اس نے کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورۃ اعراف آیہ 20۔ تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے، تم جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ شیطان نے انسان کے اندر کیا وسوسہ ڈالا؟ شیطان نے انسان کی کمزوریوں کو پکڑتے ہوئے اسے طویل زندگی اور طویل اقتدار کا جھانسا دیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں ابدی اور لازوال سلطنت کا درخت بتاؤں۔ طول عمل کا سبب آخرت فراموشی اور دنیا سے محبت ہے، جس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کا ذکر نہ کر، اور اگر شام کرے تو اپنے نفس سے صبح کا ذکر نہ کر، اور اپنی موت کے لیے اپنی زندگی سے اور اپنی مرض کے لیے اپنی صحت سے کچھ لے، اس لیے کہ اے عبداللہ، تجھے یہ معلوم نہیں آنے والے کل میں تیرا نام کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مجھے تم پر 2 خصلتوں کا خوف ہے، ایک اتباع ہوا کا اور دوسرا طول العمل۔ اتباع ہوا آدمی کو راہ حق سے روک دیتی ہے، اور طول العمل کے معنی ہے دنیا کے لیے محبت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دنیا عطا کرتا ہے، خواہ اس سے محبت کرتا ہو یا نفرت کرتا ہو۔ جب وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو ایمان عطا کرتا ہے۔ آگاہ رہو، کچھ لوگ دین کے بیٹے ہیں
اور کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، تم دین کے بیٹوں میں سے ہو جاؤ، دنیا کے بیٹوں میں سے مت رہو۔ آگاہ رہو، دنیا پیٹ پھیر کر رخصت ہو چکی، آگاہ رہو، آخرت سامنے چلی جا رہی ہے۔ آج عمل کے دن میں ہو، تم پر آج کوئی حساب نہیں، عنقریب تم حساب کے دن میں ہوگے، اس میں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے پہلے لوگوں نے یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پائی، اور اس امت کے آخری لوگ بخل اور طول العمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے اللہ، میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کے خیر سے روک دے، اور ایسی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو موت کے خیر سے روک دے، اور ایسی عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو عمل کے خیر سے روک دے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور ایک بوڑھا شخص اپنے کدال سے زمین کھود رہا تھا۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ اس شخص سے اس کا عمل دور کر دے۔ وہ شخص اسی وقت کدال پھینک کر زمین پر لیٹ گیا اور 1 گھنٹے تک لیٹا رہا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اس کا عمل اسے واپس لوٹا دے۔ اس کے بعد وہ شخص کدال تھام کر کھڑا ہو گیا اور زمین کھودنے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے پر اس شخص نے بتایا کہ کام کرتے کرتے اچانک میرے دل نے کہا، کب تک کام کرے گا؟ تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے کدال پھینک دیا اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ میرے دل نے کہا، جب تک تو زندہ رہنا ہے معیشت ضروری ہے، سوچ کر میں کدال لے کر کھڑا ہو گیا۔ حسن کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم سب جنت میں جانا چاہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ فرمایا، عمل کو تاہ کرو اور اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے جما لو، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم کرو جیسے اسے شرم کرنے کا حق ہے۔ طول عمل اور قصر عمل کے سلسلے میں لوگوں کے مراتب۔ لوگ اس سلسلے میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بقا کی آرزو کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے۔ سورۃ بقرہ آیہ 96۔ بعض لوگ بڑھاپے تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ انتہائی عمر ہے جو مشاہدے میں آتی رہتی ہے۔ یہ لوگ دنیا کی شدید محبت میں گرفتار رہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بوڑھا آدمی طلب دنیا کی محبت میں جوان ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ہنسلیاں مڑ گئی ہوں، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے جو متقی ہیں، تاہم متقی بہت کم ہیں۔ بعض لوگوں کو 1 سال سے زیادہ کی توقع نہیں ہوتی، اس لیے وہ صرف 1 سال کی ضروریات کا اہتمام کرتے ہیں، اور سردی میں گرمی کے لیے اور گرمی میں سردی کے لیے جمع کرتے ہیں۔ چنانچہ 1 سال کی ضروریات جمع ہو جاتی ہیں تو عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ 1 سال سے بھی کم جینے کی توقع رکھتے ہیں، ایسے لوگ ایک موسم میں دوسرے موسم کی امید نہیں رکھتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو 1 دن سے زیادہ کا طول العمل نہیں رکھتے، صرف آج کی تیاری کرتے ہیں، کل کی فکر میں مشغول نہیں ہوتے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کل کی فکر میں مشغول نہ ہو، کل کی فکر مت کر۔ اگر تمہاری زندگی میں کل آنے والا ہے تو اس کے ساتھ کل کا رزق بھی ضرور آئے گا۔ اگر تمہاری زندگی میں کل کا وجود نہیں تو تم دوسروں کے لیے فکر مت کرو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا عمل 1 ساتھ سے تجاوز نہیں کرتا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، جب تو صبح کرے تو اپنے دل میں شام کا خیال نہ لا، اور شام کرے تو صبح کا تصور نہ کر۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لکڑیاں لیں، ایک لکڑی اپنے سامنے گاڑ دی، دوسری اس کے برابر اور تیسری اس سے کچھ فاصلے پر۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول۔ تو صحابہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، قریب کی دونوں لکڑیوں میں سے ایک انسان ہے، دوسری اس کی موت، اور دور کی لکڑی اس کا عمل ہے جو آدمی کا اس کا معاملہ کرتا ہے، اور موت اس کے اور اس کے عمل کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی مثال یہ ہے کہ اس کے ارد گرد 99 موتیں ہیں، اگر ان سب سے محفوظ رہتا ہے تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آدمی ہے، یہ موتیں ہیں جو اس کی طرف بڑھ رہی ہیں، بڑھاپا ان موتوں کے بعد ہے اور عمل بڑھاپے کے بعد ہے۔ آدمی عمل کرتا ہے اور موتیں اس کی طرف بڑھتی ہیں، جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اگر موت سے بچ جاتا ہے تو اسے بڑھاپا قتل کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اس سے عمل کا منتظر ہوتا ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور خط کھینچا اور اس کے درمیان میں ایک خط کھینچا، پھر خط کے برابر میں بہت سے خطوط کھینچے اور ایک خط باہر کی طرف کھینچا، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ درمیانی خط انسان ہے اور یہ چوکور خط اس کی موت ہے جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ خطوط مصائب ہیں جو اسے نوچتے گھسیٹتے ہیں، اگر ایک سے بچ جائے تو دوسرا اپنا عمل کرتا ہے اور بیرونی خط عمل ہے۔ زیادہ انسان سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک حرص اور ایک عمل۔ ایک اور روایت میں ہے اس کے ساتھ دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، مال کی حرص اور طول دنیا کی ہوس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے مطابق گزاریں جو انہوں نے نصیحت عبداللہ بن عمر کو کی تھی کہ جب صبح ہو تو شام کا نہ سوچو اور جب شام ہو تو صبح کا تصور نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نہج پہ ہمیں چلا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پہ جمع دے، آمین یا رب العالمین۔